بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ کرنا اور اپنی تمام امیدوں کا مرکز اسے بنانا۔ یہ وہ روحانی کیفیت ہے جس میں بندہ اس یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ توکل انسان کی زندگی میں اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب وہ مشکلات اور آزمائشوں سے دوچار ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اس کی مدد اور رہنمائی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس موضوع پر ایک کہانی پیش کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر توکل کے حقیقی معنی کو واضح کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کس طرح ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی ایک دیہاتی نوجوان یوسف کی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ یوسف کی زندگی سادگی اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کی ماں نے بچپن ہی سے اس کے دل میں اللہ پر توکل کا جذبہ بھر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ یوسف کو یہ سکھاتی کہ بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یوسف کا گاؤں چھوٹا تھا اور وہاں کے لوگ زیادہ تر زراعت پر انحصار کرتے تھے۔ یوسف بھی اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا تھا، لیکن ایک دن اچانک اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یوسف کی ماں اور وہ بالکل اکیلے رہ گئے۔ مالی مشکلات نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن یوسف کی ماں نے اس کا حوصلہ بلند رکھا۔ اللہ ہمارا مددگار ہے بیٹا، ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور وہ ہمیں راستہ دکھائے گا، اس کی ماں نے کہا۔ یوسف نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے گا اور اپنی محنت جاری رکھے گا۔ وہ دن رات محنت کرتا، لیکن کبھی کبھار وہ نا امید ہو جاتا، مگر پھر اپنی ماں کے الفاظ یاد کر کے دوبارہ کھڑا ہو جاتا۔ پہلی آزمائش۔ کچھ سال بعد یوسف کے گاؤں میں قحط سالی آ گئی۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے کھیت سوکھ گئے اور لوگوں کی روزی روٹی مشکل ہو گئی۔ یوسف بھی پریشان تھا، لیکن اس نے دل میں عزم کر رکھا تھا کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا اور ہمت نہیں ہارے گا۔ ایک دن یوسف کی ماں نے اسے بتایا، بیٹا ہم نے اپنے حصے کی کوشش کر لی ہے، اب وقت ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، اس پر توکل رکھو اور دیکھو وہ کیسے ہماری مدد کرتا ہے۔ یوسف نے اپنی ماں کی باتوں پر عمل کیا اور سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں اور تجھ پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں، میری مدد فرما اور ہمیں اس مشکل سے نکال۔ چند دنوں بعد گاؤں کے ایک دور دراز علاقے میں ایک امیر شخص نے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے مزدوروں کی تلاش کا اعلان کیا۔ یوسف نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہاں جا کر کام کرنے کا ارادہ کیا۔ جب یوسف اس امیر شخص کے پاس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہاں بہت سے لوگ پہلے سے کام کرنے کے لیے موجود ہیں اور مقابلہ سخت ہے۔ یوسف کا دل کچھ لمحوں کے لیے گھبرایا، لیکن پھر اس نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس امیر شخص نے سب کو ایک ایک کر کے کام کے بارے میں سوالات پوچھنے شروع کیے۔ جب یوسف کی باری آئی تو اس نے اپنی تمام صلاحیتیں اور ایمانداری سے بات کی۔ امیر شخص نے یوسف کی باتوں سے متاثر ہو کر اسے کام پر رکھ لیا۔ یہ یوسف کے لیے بہت بڑی خوشی کا لمحہ تھا۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یوسف نے اپنی محنت سے اس امیر شخص کا دل جیت لیا۔ کچھ سالوں کے اندر ہی وہ امیر شخص یوسف پر اتنا بھروسہ کرنے لگا کہ اسے اپنے کاروبار کا شریک بنا لیا۔ اب یوسف نہ صرف اپنے خاندان کی مدد کر رہا تھا بلکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد بھی کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔
یوسف کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہتی کہ یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ اس نے کبھی غرور نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکا رہا۔ یوسف کی زندگی نے اسے ایک بڑا سبق سکھایا۔ اللہ پر توکل انسان کو وہ طاقت دیتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں مل سکتی۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ایک دن یوسف کی ماں نے اسے اپنے پاس بلا کر کہا، بیٹا دیکھو، تم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اس نے تمہیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو، انسان کی محنت اور اللہ پر بھروسہ اسے کامیاب بناتا ہے۔ یوسف کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر توکل نہ صرف ایک دینی فریضہ ہے بلکہ یہ ہماری زندگی کی کامیابیوں کا بنیادی ذریعہ ہے۔ مشکلات اور آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اپنے دل میں یقین پیدا کرتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اس کے لیے زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر محنت کے بعد اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اور اس کی حکمت پر اعتماد کرے۔ یوسف کی کہانی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک درس ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہو۔ اللہ پر توکل رکھو، محنت کرو اور یقین رکھو کہ وہ تمہیں وہ راستہ دکھائے گا جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ کہانی اللہ پر توکل کی عملی مثال ہے اور اس میں زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ یوسف کی سادگی، مشکلات اور اللہ پر بھروسہ ایک عام انسان کی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں جو اللہ کی مدد سے کامیابی کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے۔ یوسف کی کہانی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے سفر کو مزید تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ پر توکل کے مزید پہلوؤں کو واضح کیا جا سکے۔ کچھ سالوں بعد جب یوسف کے حالات کافی بہتر ہو گئے، اس کی زندگی میں ایک اور بڑی آزمائش آئی۔ وہ امیر شخص جس کے ساتھ یوسف کام کر رہا تھا اچانک بیمار ہو گیا اور کچھ ہی عرصے میں وفات پا گیا۔ اس امیر شخص کا کاروبار یوسف کے ذمہ تھا، لیکن اس کے وارثوں نے یوسف سے کاروبار واپس لینے کی بات کی۔ یوسف ایک بار پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، میں نے ہمیشہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور آج بھی تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مجھے صحیح راستہ دکھا۔ امانت اور دیانتداری کا امتحان۔ امیر شخص کی وفات کے بعد اس کے وارثوں نے یوسف کو کچھ دنوں کا وقت دیا تاکہ وہ کاروبار کی مکمل تفصیل انہیں دے دے۔ یوسف کو معلوم تھا کہ وہ وارث کاروبار کو بہتر طریقے سے نہیں چلا پائیں گے اور یہ ان کے ہاتھوں میں برباد ہو سکتا ہے، لیکن یوسف کو دیانتداری کا دامن نہیں چھوڑنا تھا۔ یوسف نے تمام کاروباری حسابات اور دستاویزات امانت داری سے وارثوں کے حوالے کر دیں۔ اس نے سوچا کہ یہ کاروبار اس کے لیے ایک ذریعہ تھا، لیکن اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرے گا اور حالات جیسے بھی ہوں وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ کاروبار چھوڑنے کے بعد یوسف کے لیے مالی مشکلات دوبارہ شروع ہو گئیں۔ اس کے پاس جو تھوڑی بہت بچت تھی وہ بھی روزمرہ کے اخراجات میں ختم ہونے لگی، لیکن یوسف نے پھر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ ہر صبح اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میرے لیے بہتر راستہ پیدا فرما، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ ایک دن یوسف کے گاؤں میں ایک بزرگ صوفی کا آنا ہوا۔ وہ لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاتے اور اللہ پر بھروسے کی اہمیت بیان کرتے۔ یوسف ان سے بہت متاثر ہوا اور ان کے پاس جا کر اپنی مشکلات کا ذکر کیا۔ صوفی بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ پر بھروسہ صرف زبانی نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ جب تمہارا دل مکمل طور پر اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اور تم اپنی محنت جاری رکھتے ہو، تب اللہ تمہیں ایسی جگہ سے نوازتا ہے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ صوفی بزرگ کی باتوں سے یوسف کو حوصلہ ملا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ سے کام شروع کرے گا، چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس نے گاؤں کے ایک قریبی شہر میں چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ ابتدائی دنوں میں اسے زیادہ کامیابی نہ ملی، لیکن یوسف نے اپنا عزم مضبوط رکھا اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھا۔ کچھ مہینوں بعد
ایک بڑی تجارتی کمپنی نے اس شہر میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا۔ یوسف کے کام کی دیانتداری اور محنت کی خبریں دور دور تک پھیل چکی تھیں اور اس کمپنی نے یوسف کو اپنی ٹیم کا حصہ بننے کی پیشکش کی۔ یہ یوسف کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام تھا۔ اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یوسف کی نئی ذمہ داریاں اس کے لیے بہت اہم تھیں، لیکن اس نے کبھی اللہ کو نہیں بلایا۔ ہر کامیابی کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور اپنی ماں کی باتیں یاد کرتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کو وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یوسف کا کاروبار دن بدن ترقی کرنے لگا اور اس کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اب وہ ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا۔ وہ اکثر لوگوں کو بتاتا، اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات نہیں آئیں گی، بلکہ یہ ہے کہ مشکلات میں بھی اللہ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ اب جب کہ یوسف مالی طور پر مستحکم ہو چکا تھا، اس نے اپنے گاؤں کی طرف توجہ دی، وہ گاؤں جس نے قید سالی کے دوران بہت مشکلات دیکھی تھیں اب یوسف کے لیے ایک ذمہ داری بن گیا تھا۔ یوسف نے اپنے کاروبار کے منافع کا ایک بڑا حصہ گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے مختص کیا۔ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا اسپتال قائم کیا تاکہ لوگوں کو بہتر علاج معالجے کی سہولت میسر ہو۔ اس کے علاوہ یوسف نے تعلیم پر بھی زور دیا اور گاؤں کے بچوں کے لیے اسکول قائم کیا۔ یہ سب اس کی ماں کی تربیت اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ تھا۔ یوسف کے دل میں ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ اس کی کامیابی اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اور وہ کبھی بھی اللہ کے سامنے عاجزی اور شکر کا دامن نہیں چھوڑتا تھا۔ یوسف کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر توکل کرنے سے انسان کی زندگی میں نہ صرف روحانی سکون آتا ہے، بلکہ دنیاوی کامیابیاں بھی اللہ کے حکم سے انسان کے قدم چومتی ہیں۔ یوسف کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، لیکن ہر مشکل کے بعد اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس کے فیصلے پر راضی ہوا۔ یوسف کی محنت اور اللہ پر بھروسے نے اسے نہ صرف دنیاوی کامیابی دلائی، بلکہ اسے ایک بہترین انسان بھی بنا دیا جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں مشکلات ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ ہے کہ مشکلات کے باوجود اللہ کی مدد کا یقین ہو۔ یہ کہانی اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ جب انسان اپنی ساری کوششیں کر لیتا ہے اور پھر اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے اس کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ یوسف کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ توکل، محنت اور صبر انسان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ کہانی اللہ تعالیٰ پر توکل کے ہر پہلو کو واضح کرتی ہے، چاہے وہ زندگی کی مشکلات ہوں یا کامیابیاں۔ یوسف کی زندگی میں ہر قدم پر اللہ کی مدد اور رہنمائی شامل تھی، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ توکل کرنے والے کے لیے اللہ کی مدد ہمیشہ حاضر رہتی ہے۔ تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔